ایک عجیب حیرانی والا قصہ، ایک عبرتناک قصہ، ایک سمجھ اور سوچ والا قصہ۔ ہاں، مولانا انعام صاحب جو ہیں، انعام صاحب کاسگنج والے اللہ والے ہیں، انہوں نے قصہ سنایا۔ ان کی سمجھو، ان کی آپ بیتی ہے ہاں کہ ایک لڑکی جو کہ کافر تھی، وہ گجرات کی کسی گاؤں سے چلی، نام نہیں بتایا تھا مولانا نے، وہاں سے چلی اور اس نے یہ سوچا کہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسے پتہ تو تھا نہیں کہاں جانا، کون سا شہر، کیا۔ ٹرین میں بیٹھ گئی کہ اب کہیں جہاں لگے گا کہ ہاں مسلمان یہاں ہیں وہیں چلی جاؤں گی، انہیں سے بات کر لوں گی۔ تو اس نے دیکھا کاسگنج میں، جو اس کی آنکھ کھلی ٹرین میں، تو دیکھا کہ ایک مسلمان بزرگ سے نظر آئے، داڑھی ٹوپی والے۔ تو دیکھو سنت کا فائدہ سنت اسے کہتے ہیں۔ باقی سب مسلمان تو اس کی اور بھی نظر پڑی ہوگی، لیکن انہیں اپنا جیسا سمجھا ہوگا، کافر ہی ہیں تو سنت کا بڑا نفع ہوتا ہے، سنت تو چلا کرو۔ ان دنیا میں کافر سمجھ جاتے ہیں مسلمان ہیں، بعد مرنے کے فرض سے سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس لڑکی نے کہا کہ چچا مجھے اسلام قبول کروائیے۔ چچا حیران، کیونکہ اس دور میں، اس سرکار میں، جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کا مسلمان باقی رہنا بھاری پڑ رہا ہے۔ اور ایک تو وہ ڈر گئے، تو مولانا کے پاس گئے اور مولانا سے درخواست کی آپ کلمہ پڑھوا دو۔ مولانا نے کہا تم نے کیوں نہیں پڑھوایا، تو وہ ڈر کا تھوڑا سا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے گھر لے گئے اور رات کو سو گئے۔ رات کو انہیں ان سب کو یہ لگا کہ سو رہی ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم بیٹے کا نکاح اس سے کر دیں گے، یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ہی مولانا انعام صاحب کے پاس گئے، تو مولانا انعام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو مطلب فیمیل ہے، عورت ہے، مسورات ہے، تو اسے تو میری اہلیہ کے پاس دے جاؤ، وہ کلمہ پڑھوا دے گی۔ ان کے پاس گئی تو اس نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لیجیے آپ، پہلے سب سے پہلے ظاہر ہے جلدی سے جلدی پڑھنا ہے، کب بھوکمپ آ جائے، بجلی گر جائے، موت آ جائے۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کلمہ قبول کرتی اسلام۔ تو اس نے کہا آپ تو اسلام قبول کرنے آئی تھی، آپ کی تو زبان تھی، آپ تو اسی لیے آئی تھی، ہمارے پاس اطلاع یہی ہے۔ تو اس نے کہا میں ہاں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی رات تک، آپ کے پاس آنے سے پہلے تک، اب نہیں۔ تو وہ حیران ہوئے، حیرت ہوئی، اتنا کیوں؟ تو اس نے بتایا سنو، میں گجرات کے ایک گاؤں سے آئی، جس گاؤں کے اندر مسلمان اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے دین پر چلتے ہیں، سنت اور شریعت کے پابند ہیں کہ ان کے نکاح میں صرف 5,000 ہزار نکاح ہو جاتے ہیں، اور ہم کافر ہیں، اور ہمارے نکاحوں میں اتنی مصیبت، ہمارے کھیت بک رہے ہیں، بھینسیں بک رہی ہیں، باپ پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، شادی ہم بوجھ بن گئے ہیں، دہیج کے نام پر بوجھ بن، کافر نے کہا کوئی یہ طریقہ بھی کافر کو آیا دہیج کا، بڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا ماں باپ کا بوجھ ہلکا کر دوں، میں کہیں جاؤں، مسلمانوں میں رہوں، مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ مسلمانوں کی شادیاں تو بڑی سستے میں ہوتی اور ہونا بھی چاہیے۔ اسلام ایک سچا مذہب، اسلام فیک اور فرضیوں کا مذہب نہیں ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں دین کی محنت کر رہے ہیں نیچ اور نکمے، ان کی رپورٹیں آئی ہمارے پاس، انہیں بھی دہیج چاہیے۔ ہاں اتنا تو دہیج جو آج کل چل رہا ہے، اور آج کل چل کیا رہا ہے، کار چل رہی ہے تو بس تک خیر اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو لڑکی نے بتایا میں اب اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے دیکھا جس گھر میں رات کو میں سو رہی تھی اور رات کو مشورہ ہوا اور انہیں لگا سب کو گھر والوں کو میں سو رہی ہوں، سب نے رائے دی، بڈھے بزرگ نے رائے دی کہ نکاح کر دو، ہاں اچھی بات ہے، ہمارا بیٹے سے ہو جائے گی، اسے گھر مل جائے گا، اسلام مل جائے گا، ہم بہو مل جائے گی، لیکن دہیج نہیں ملتا۔ اس بیچ میں بیٹھی ایک بہن، دولہے کی بہن کے بہت نقشے ہوتے ہیں نا، کمینی کم وقت، جب اس کی شادی ہوئی اس کو بھی دہیج دینا پڑا تھا، تو بدلہ لے رہی ہے وہ۔ اس نے کہا نہ ابا میرے بھائیے کا نصیب خراب کر رہے ہیں، اس کو کار مل رہی تھی، ابھی شادی کے کیا ملے گا بتائیے۔ حیرت ہے ہمیں، یہ عورت ذات ہو کر اس کے دل میں اتنی بھی غیرت، پتھر دل ہے۔ اس نے یہ کہا، میں نے وہ سنا، اب میں نے یہ سوچا یہ بھی دہیج کے پجاری ہیں، میرے کافر جو ہیں وہ بھی ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہیں، میں تو غلط جگہ پھنس گئی۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دہیج نہ لینے پر، نہ دینے پر اتنی خوش تھی کہ اسلام جیسے مذہب میں آ رہی تھی سچے، اور اسلام دہیج لانے والوں سے ملس کی پتہ چلا کہ یہ کم وقت بھی لیتے ہیں خبیث۔ اس نے کہا چھوڑو بیکار ہے پھر تو۔ میری آپ سے درخواست ہے میرے بزرگ اللہ والو، دہیج کی لعنت سے بچو، اس لعنت سے بچو، اس لعنت سے بچو، یہ لعنت ہے، لعنت یہ آپ کے ایمان و اعمال کو، آپ کی تہجد کو، آپ کے ذکر کو، فکر کو، تبلیغ کو، آپ کی محنت کو برباد و ضائع کر دے۔ قیامت میں پوچھا جائے گا، کیا حال ہوگا اس وقت، کیا بتاؤ گے؟
ایک صاحب نے امروہہ کا قصہ ہے، ایک صاحب کی 5 تقریباً بیٹیاں تھیں، شادی ہو کے نہیں دے رہی تھی، ہر بار ریجیکٹ ہو جاتی تھی، اور ریجیکٹ ہونے کی وجہ حسن و جمال نہیں تھا، مال تھا مال، حسن و جمال نہیں تھا، مال تھا مال۔ ان خبیثوں نے برباد کر دی امت۔ اور اس وقت کیا ہوا، اس کے باپ کو بولے بیٹی کی شادی تو کرنی، یہاں تک وہ ہاسپٹل جا کر اپنی ایک کڈنی بیچ کر آ گیا، کڈنی بیچ کر بیٹی کو دہیج دیا۔ اے امت کے دیوانوں، اے امت کے پروانوں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والوں، او رسول اکرم کو منہ دکھانا ہے، او اللہ کو منہ دکھانا ہے، اے میرے بزرگ بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اور ہم کو کمر کسنی پڑے گی۔ ارے مال و دولت تم نصیب کی چیز ہے، ذریعہ دہیج نہیں بنے گا، اللہ آپ کو آپ کی محنت اور وسیلے اور آپ کے کام کاروبار کی برکت سے دیں گے۔ کیا اچھا لگے گا کہ آپ دہیج کی کار میں، دہیج کی بلٹ پر، دہیج کی بائک پہ گھوم رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو زمین میں دفن ہوئے انسان ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور جو باپ ہو اپنے بیٹوں کو وصیت کرے بیٹا دہیج نہ لینا، کہہ رہے خوشی سے دے رہے، خوشی سے، کوئی خوشی سے نہیں دیتا، چکر مت پڑو، وہ ڈر سے دیتے ہیں سب۔ کہہ دو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو دہیج کی وجہ سے پریشان نہیں رکھیں گے، مت دو، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر بات صحیح لگے تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے۔